لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں 3 باتیں پیش کر دی. میری عادت یہ ہے کہ میں بیان سے قبل اپنے بیان کا خلاصہ پیش کرتا ہوں اور بیان کے بعد پھر بیان کا خلاصہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ میں نے بات کیا کی. 3 باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. نمبر 1، بحیثیت امتی ہمارے ذمہ 2 کام ہیں. بحیثیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ہمارے ذمہ 2 کام ہیں. نمبر 2، اس کام کے لیے کن کن وسائل کا استعمال کرنا ضروری ہے. نمبر 3، کام کرنے والے افراد کے ساتھ کون سا تعاون کرنا ضروری ہے. آج یہ 3 باتیں میرے بیان کا خلاصہ ہیں. پہلی بات کہ بحیثیت امتی ہمارے ذمہ 2 کام ہیں، اس کو بعد میں بیان کریں گے. میں تیسری بات کا تذکرہ پہلے کرتا ہوں تاکہ بعض حضرات کے ذہن میں خدشات شبہات ہوتے ہیں وہ صاف ہو جائیں تو پھر بات سننی بہت آسان ہوتی ہے، ورنہ آخر دم تک دل میں بعض خدشات رہتے ہیں تو آدمی کو بات پر شرح صدر نہیں ہوتا، سننے کا مزہ نہیں آتا. آخری اور تیسری بات کیا تھی کہ ہمیں اپنے کام کے لیے کن وسائل کا استعمال کرنا ضروری ہے. اس کے لیے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بطور دلیل کے پیش کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی، اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. یہ دعا مانگی. آگے یفقہوا قولی اس دعا کا نتیجہ ہے، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میری بات سمجھیں. ظاہر ہے سمجھیں گے تو پھر ہی مانیں گے، جب سمجھیں گے نہیں تو مانیں گے کیسے؟ میری بات سمجھیں. اور یہ میری بات سمجھیں گے کیسے؟ اللہ مجھے 3 چیزیں عطا فرمائے. نمبر 1، اشرح لی صدری، جس بات کی دعوت میں دینا چاہتا ہوں یہ بات مجھ پر کھلے. ہمارے رائیونڈ کے بزرگ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر ہمارا کام کھول لے. یہ اشرح لی صدری کا ترجمہ ہے. میں بسا اوقات اپنے اکابر کے جملے قرآن کریم سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ جملہ کس قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ جملہ کس حدیث مبارک کی تشریح ہے. کیونکہ جب آپ کے سامنے ان جملوں کی بنیاد نہیں ہوگی تو لوگ آپ سے پوچھیں گے یہ جملہ کہاں لکھا ہے، یہ بزرگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، آپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں. ہم اتنی بات کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں لیکن اپنے مخالف کو مطمئن نہیں کر سکتے. ہمارے بزرگ بھی فرماتے ہیں ہمارا مخالف تو ہمارے بزرگوں کو ہی گمراہ سمجھتا ہے، تو ہمارے بزرگوں کی بات کو دلیل کیسے سمجھے گا. آپ کے لیے آپ کے استاذ، آپ کے پیر صاحب، آپ کے بڑوں کی بات معتبر ہے، لیکن آپ کے مخالف کے لیے آپ کے پیر صاحب اور آپ کے بڑوں کی بات معتبر نہیں ہے نا. وہ تو سمجھتا ہے کہ اصل فطرے کی بنیاد بڑے ہیں اور یہ لوگ ان کے تحت کام کر رہے ہیں، پہلے بڑوں کا علاج کرو. وہ تو بڑوں کو ٹھیک نہیں سمجھتا. اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے یہ جو بات فرمائی ہے نا اس بنیاد پہ فرمائی ہے. ہمارے بزرگوں کا یہ عمل اس بنیاد پر ہے. جب بنیاد بیان کریں گے تو پھر مخالف کے دانت کھٹے ہوتے ہیں، پھر وہ بات نہیں کر سکتے بھئی ان کے پاس دلیل موجود ہے، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے. آپ حضرات میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو عربی سمجھتے ہیں. معمولی عربی تو سمجھ لیتے ہیں لیکن جو عربی ادب ہے اس کلام کو بہت کم سمجھتے ہیں. ہمارے عموماً دنیا بھر میں اہل علم ایک شعر پڑھا کرتے ہیں اپنے اکابر کو بتانے کے لیے کہ اکابر کتنے بڑے تھے. عربی کا ایک شعر ہے، اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع.
کہ دیکھو یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، اگر ان جیسا کوئی آپ کے پاس ہے تو لا کر دکھاؤ، جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ان جیسا کوئی ہے تو آپ لا کر دکھاؤ۔ میں اس کی بجائے ایک دوسرا شعر پڑھا کرتا ہوں اپنے علمی حلقے میں، وہ شعر بھی ٹھیک ہے لیکن ہم یہ پڑھتے ہیں لیس الفتیٰ من یقول کان ابی الفتیٰ من یقول ھذا، پہلوان وہ نہیں جو یہ کہ ایک میرا باپ بہت بڑا پہلوان تھا، پہلوان وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں پہلوان ہوں، مجھ سے پنجہ آزمائی کرو۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کرے آپ سمجھ لیں، میں صرف یہ نہیں کہتا ہمارے اکابر بہت بڑے تھے، میں کہتا ہوں ہم اپنے اکابر کے بیٹے بیٹھے ہیں، بات کرنی ہے تو ہم سے کرو، ہمیں کراس کرو گے تو ہمارے اکابر تک جاؤ گے نا۔ اس پل کو آپ نہیں کراس کر سکتے تو آپ اکابر تک پہنچو گے کیسے؟ اس لیے آپ ہمارے اکابر کے خلاف بات کرنے کی بجائے ہم سے بات کر لو، تاکہ تمہیں اپنے علم کی سطح کا اندازہ ہو جائے کہ آپ کتنے علم میں رہتے ہیں۔ مینڈک کنویں میں رہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جو میں تو دنیا میں کسی کی سلطنت ہی نہیں ہے، لیکن جب اس کو کنویں سے نکال کے دریا میں پھینکو نا، اور کو پھر سمجھ آتی ہے کہ پانی کسے کہتے ہیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اشرح لی صدری، اے اللہ مجھ پر میرا کام کھول دے، جو دعوت میں دینا چاہتا ہوں شرح صدر فرما۔ جب آپ کو اپنے کام پر شرح صدر نہیں ہوگا تو آپ دوسرے کو اپنا کام سمجھا نہیں سکتے، جب اپنے کام سمجھ نہیں آئے گا دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے، اور جب کام سمجھ آئے گا دوسرے کو سمجھائیں گے۔ جب ہم ہی اپنے کام پر مطمئن نہیں ہیں کسی اور کو مطمئن کیسے کریں گے؟ اب اس لیے الحمدللہ تعالی میں پاکستان اور بیرون ملک دنیا بھر میں جاتے ہیں، ہمیں کبھی بھی ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم سے کوئی پوچھے گا تو کیا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ابھی ہم سے کوئی پوچھے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھے، تو جب اپنے عنوان پہ شرح صدر نہیں ہوگا تو بندہ ڈرتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھ نہ لے میں جواب کیا دوں۔